خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، خدا راضی حسن راضی. درود پڑھیے ملک محمد و آل محمد. فاتحہ نذر شہدائے کربلا و سرائے کوفہ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت، شہدائے راہ ازا، شہدائے راہدین، اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ ظہور امام میں تعجیل کے لیے ایک درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. سید الشہداء علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. مومنین اکرام و ارباب اعزاز، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہلت عنایت کی کہ ہم ایک مقام پر جمع ہو کر حضرت ابوالاحرار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں. اور یہ کربلا کا ذکر نہ صرف یہ کہ ہمارے قلوب کو منور کرتا ہے، بلکہ یہ کربلا کا ذکر، سید الشہداء کا ذکر ہمارے معاشرے کو زندہ رکھتا ہے. اگر آثار حیات دیکھنے ہیں تو ذکر سید الشہداء علیہ السلام کے ذریعے دیکھیں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک میرے بیٹے حسین کا قتل مومنین کے قلوب کے لیے ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ پچھلے سال اس حرارت حسینیہ کو میں آپ کے سامنے ایک انداز سے بیان کر چکا ہوں کہ یہ حرارت جب تک ہے جب تک میں اور آپ زندہ ہیں۔ بدن میں حرارت کب تک ہے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے، اور ادھر زندگی ختم ہوئی ادھر بدن سے حرارت کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ بدن سرد ہوا، غسل میت سے پہلے اگر اس کو چھو لیا تو غسل مس میت واجب ہو گیا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر کچھ دیر تک جسد مردہ پڑا رہے تو اس جسد مردہ سے تعفن پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی معاشرے میں حسین نہ ہو تو وہ معاشرہ جب مردہ ہوتا ہے اس کا تعفن کسی اور صورت میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں جو جسد مردہ کا تعفن ہے نا، جو مردہ جسم کا تعفن ہے، جو مردار کا تعفن ہے، جو مردار کی بو ہے، اس کو آپ رومال سے دور کر سکتے ہیں، اس کو آپ عطریات کے ذریعے مندمل کر سکتے ہیں، اس کو آپ کافور کے ذریعے چھپا سکتے ہیں، لیکن جو معاشرے کا تعفن ہے وہ رومال سے دور نہیں ہوتا، وہ کافور سے دور نہیں ہوتا، وہ عطریات کے ذریعے دور نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کا تعفن کبھی انتہا پسندی کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی جہالت کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی علم سے دشمنی کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی تکفیریت کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی ناصبیت کی صورت میں نظر آتا ہے، اور کبھی ولی اللہ سے دوری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس مقام معیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ اسوہ بیان کیے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سید الشہداء ابو الاحرار حسین ابن علی علیہ السلام سے قریب کیا، اور امام حسین کے علاوہ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے قریب آ جانے والے وہ افراد جنہوں نے اس راہ میں سید الشہداء علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی راہ میں اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اور معیت کی منزل پر پہنچے۔ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ اور اس معیت کے لیے، معیت یعنی ساتھ ہونا، اس کو قرآن نے متعدد انداز سے بیان کیا۔ ابھی میرے بھائی برادر نعیم آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ ہو جاؤ یہی معیت ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، رسول اللہ اور جو ان کی معیت کی منزل پر تھا، رسول اللہ اور ان کی معیت کی منزل پر آنے والے کفار کے لیے شدید، مومنین کے لیے رحم دل ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں بیان ہوا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے بیان ہوا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جہاں جہاں مع کا لفظ دیکھ رہے ہیں نا، معہو، معہم، معنا، معکا، یہ جہاں جہاں آپ مختلف عبارات کے ساتھ یہ لفظ مع دیکھ رہے ہیں نا، یہ معیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ معیت فنا کی منزل سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں بہت اہم مطلب ہے، ابتدا میں مقدمتاً آپ کے سامنے کچھ نکات کو بیان کر دوں تاکہ اگلی گفتگو آسان ہو۔ اس معیت کی منزل کو حاصل کیسے کیا جائے، یہ معیت کی منزل آتی کیسے ہے؟ مثلا جب ترجمہ کیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، رسول اللہ اور ان کے ساتھی کفار کے لیے شدید اور آپس میں رحم دل۔ تو اگر معیت کی منزل وہ سمجھے میں اور آپ کہ جو جسمانی اعتبار سے ان کے زمانے میں تھے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود ساتھ رہنے والے افراد جن کو اصحاب سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں، آپس میں جنگیں بھی ہوئی۔ تو پھر یہ معہو اور معیت اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کیسے ہوگی؟ معلوم ہوا کہ اشداء مع الکفار ورحماء بینہم کی منزل پر
جو جو آئے گا وہ مائیت کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دے گا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑی سی توجہ کر لیں اس مائیت کے مقام کو اور اس مقام مائیت کو سمجھنے کے لیے. اس کی طرف بار بار روایات نے اور آیات نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے. زیارت جامعہ پڑھی ہے آپ نے, یقیناً پڑھتے ہوں گے. اس زیارت جامعہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں؟ معکم معکم لا مع عدوکم. مولا میں تو آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے دشمن کے ساتھ تھوڑی ہوں. معکم معکم لا مع غیرکم. مولا میں آپ کی مائیت کی منزل پر ہوں, آپ کی غیر کی مائیت کی منزل پر تھوڑی ہوں. توجہ رکھیے گا. زیارت عاشورہ پڑھی ہے آپ نے؟ زیارت عاشورہ میں کس طرح سے مائیت کا اظہار کرتے ہیں؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے اللہ میری حیات و ممات کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی حیات و ممات جیسا قرار دے. یہ منزل مائیت ہے, کیونکہ منزل مائیت بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہو سکتی. منزل مائیت بغیر استقامت کے حاصل نہیں ہو سکتی. منزل مائیت بغیر ولایت کے حاصل نہیں ہو سکتی. منزل مائیت بغیر پیروی کے حاصل نہیں ہو سکتی. منزل مائیت کے لیے فداکاری کی ضرورت ہے. منزل مائیت کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. لہذا ان مجالس میں ان عناوین کو جب بیان کیا جائے گا تو منزل مائیت کے تابع بیان کیا جائے گا کہ جب شجاعت منزل مائیت پر آئے تو اس کا کیا جوہر نظر آتا ہے. جب اطاعت منزل مائیت پر آئے تو اس کا کیا کرم نظر آتا ہے. جب استقامت منزل مائیت کے ساتھ ہو تو کس طریقے سے میدان میں ڈٹنا سکھایا جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب اس مائیت کی منزل کو اگر آپ نے سمجھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے اور شاید ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ جتنے بھی فلسفی آبھاس ہوں, جتنی بھی کلامی آبھاس ہوں, جتنی بھی قرآنی آبھاس ہوں, مومنین کو سمجھ میں نہیں آتی جب تک علی کا ذکر نہ آ جائے. آئیں گی نہیں سمجھ. اس لیے گویا احساس ایسا ہو رہا ہے کہ اس مجلس پر سرکار نے نگاہ کی اور لوگوں کے چہرے پر سوالیہ نشان کو دیکھا اور اس کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی. اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. اب میں مائیت کی منزل آپ کو سمجھاؤں کیا ہوتی ہے. رسول اللہ کی مائیت کی منزل پر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مل کے صلوات پڑھیں. کس طرح سے تھے وہ, مائیت کی منزل کیا تھی؟ شب ہجرت کا آپ نے واقعہ سنا ہے نا. امیر المومنین علیہ السلام کہاں سوئے؟ بستر رسول پر. یہ بستر رسول پر جب مولا سو رہے تھے تو مشرکین کیا دیکھ رہے تھے؟ کون سو رہا ہے؟ سو کون رہا تھا؟ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام مائیت کی اس منزل پر تھے کہ سو رہے ہوں علی. دیکھنے والی آنکھ سمجھے کہ سو رہے ہیں نبی. مائیت کی منزل سمجھی آپ نے کہ یہ منزل مائیت ہے کہ علی سو رہے ہیں. دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ نبی سو رہے ہیں. اچھا, یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ کوئی معنویت نہیں رکھتی. مشرکین مکہ ہے نا, مشرکین دیکھ رہے ہیں. وہ مشرکین کی آنکھوں میں کوئی معنویت نہیں ہے کہ ان کو حقیقت علوی سمجھ میں آ جائے, حقیقت محمدی سمجھ میں آ جائے. یعنی مولا علی علیہ السلام کے سونے کا انداز وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا انداز تھا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس مائیت کو مجھے اور آپ کو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور ان کے اصحاب خاص سے سمجھنا ہے. اور پھر جب مائیت کو بیان کیا جائے تو قرآن آگے بڑھ کر بیان کرتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, سب کے سب نہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا اس کو سچا کر دکھایا. کچھ تو اپنی نظر کو پورا کر کے اس سے ملحق ہو گئے, کچھ ابھی حالت انتظار میں ہیں,
آیت کا لحن یہ بتا رہا ہے، اور یہ انتظار ان کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ مائیت جیسے حضور امام میں حاصل ہو سکتی ہے، ویسے ہی غیبت کے زمانے میں بھی آپ مائیت کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے جیسے کربلا میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا کر، لوگوں کو حق کی طرف بلا کر، لوگوں کو سچائی کی طرف بلا کر، لوگوں کو دین کی طرف بلا کر مائیت کی منزل پر فائز کیا، آج بھی حسین ابن علی علیہ السلام کا وہ بحر کرم جاری ہے، وہ فیض کا چشمہ جاری ہے۔ آج بھی جو حسین سے متصل ہو جائے گا وہ مائیت کی منزل پر آ جائے گا، اور جب مائیت کی منزل پر انسان آ جائے تو وہ نہیں رہتا، بلکہ جس کی مائیت اختیار کی جائے اس کا رنگ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ مقصد کو سمجھے، اس کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ پھر میں اور آپ ہوں گے، لیکن حکم دیکھنے والی آنکھ کیا کہے گی کہ یہ حسینی ہے۔ بتایا نا میں نے کہ سو رہے تھے علی، دیکھنے والی آنکھیں کہہ رہی ہیں سو رہے ہیں نبی۔ یہ ہے مائیت کی منزل۔ اب اس درجے کی مائیت جو مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس درجے کی مائیت تو ہمارے اختیار میں ہو سکتی ہے نا، جو فضہ کی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھی، جو مالک اشتر کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھی، جو سلمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ کیونکہ جب معصومین علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ کر اپنا دامن بچاتے ہیں کہ جناب وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں۔ تو اب فضہ نے مائیت کی منزل پر آ کر بتایا کہ دیکھو اگر اتباع کرنے لگو نا تو ملائک بھی اگر روٹیاں لے کر جائیں تو تفریق نہیں کریں گے، بلکہ سب کی سب لے کر جائیں گے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا ہوا؟ فضہ نے کیا کیا؟ کیسی اتباع کی ہے مائیت کے لیے؟ میں نے کہا نا کہ اطاعت ضروری ہے۔ کیسی اطاعت کی ہے مائیت پہ فضہ نے؟ حضرت فضہ سلام اللہ علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز بنی۔ جناب زہرا نے نظر کی بچوں کے لیے، مولا علی نے نظر کی، رسول اللہ نے نظر کی، اور بچوں نے بھی روزہ رکھا، یعنی امام حسن حسین علیہ السلام نے۔ 5 روٹیاں تیار کی گئی، ایک روٹی فضہ کی تھی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ مسکین و یتیم و اسیر بن کر کون آ رہا ہے؟ روایت کے مطابق ملک آ رہے ہیں، ملائک آ رہے ہیں یتیم بن کر، اسیر بن کر، یتیم بن کر، اسیر بن کر، مسکین بن کر، اور آ کر روٹیاں لے کر جا رہے ہیں۔ ملائک کا مقصود کون تھا؟ کس کی روٹیاں لینے ملک آیا ہے؟ ملک تو یہ عام روٹیاں کھاتا نہیں ہے۔ ملک کی غذا میری اور آپ کی طرح اس مادیات کے اندر نہیں ہے، ذکر خدا ان کی غذا ہے، لیکن ملک در سیدہ پر آ کر وہ روٹیاں لے کر جا رہا ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی ہیں۔ اب مائیت کی منزل کو سمجھنا ہے۔ ملک نے یہ کہہ کر روٹی کو نہیں ہٹایا کہ میں تو صرف پنجتن کی لے کر جاؤں گا۔ پنجتن کی مائیت کی منزل پر جب اطاعت کے مرحلے میں فضہ آئی تو ملک 5 روٹیاں نہیں 6 روٹیاں لے کر جا رہا ہے، اور فخر کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں در سیدہ سے روٹیاں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ہے مائیت کی منزل، اور اس مائیت کی منزل کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بار بار میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اگر اطاعت کی منزل پر آؤ گے، اگر اس راہ میں آگے بڑھو گے، اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی منزلت پر آ جاؤ گے تو تم چاہے 1445 ہجری میں جی رہے ہو، حسین ابن علی علیہ السلام سے ملحق ہو جاؤ گے۔ اس کربلا کو امام سجاد علیہ السلام نے قصہ ماضی نہیں بننے دیا۔ یہ جو آج میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کا، یہ امام سجاد علیہ السلام کا کام تھا کہ امام سجاد نے اس ذکر کو قصہ ماضی نہیں بننے دیا۔ جب بھی یہ ذکر ہوگا اس میں تازگی کا احساس ہوگا، جب بھی یہ ذکر کیا جائے گا اس میں میں اور آپ تازگی کا احساس کریں گے، کیونکہ مائیت کی منزل پر آتے ہیں۔ یہ گریہ جو میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں نا، اگر مائیت کی منزل پر ہو تو اس آنسو کی قدر و منزلت یہ ہے کہ اگر اس کو آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم سرد ہو جائے۔ ایک آنسو کی قدر و منزلت کس لیے بڑی؟ مائیت کی منزل پر آنے کے لیے، ان کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب یہ آنسو ان کی یاد میں بہے نا
اور ان کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے بہے تو فرق نہیں پڑتا کہ یہ 61 ہجری میں بہ رہا ہے یا 1445 ہجری میں بہ رہا ہے، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام کی مائیت میں بہ رہا ہے، کیونکہ سید الساجدین کی مائیت میں بہ رہا ہے، کیونکہ زینب علیہ مقام کی مائیت میں بہ رہا ہے۔ اب اس آنسو کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ اگر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم سرد ہو جائے۔ یہ فرش ازا کی ارزش کیا ہے آقا؟ اس فرش ازا کی قدر و منزلت کیا ہے؟ اس وقت ہم کربلا میں بیٹھے ہیں کیا؟ ہم کربلا میں نہیں ہیں، ہم تو فرش ازا پر ہیں، وطن میں ہیں، آپ اپنے شہر میں ہیں، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، کربلا ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن جانتے ہیں یہ فرش جب میت کی منزل پر پہنچا تو کیا ہوا؟ مشہور و معروف واقعہ ہے نا آقا بروجردی کا، کہ جب اس فرش کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگایا، جو آنکھوں کا عذاب تھا، کمزوری تھی، نہ صرف وہ دور ہوئی بلکہ آخر عمر تک چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر جب یہ فرش مائیت کی منزل پر پہنچتا ہے اور اس کی خاک شفا کی مائیت کی منزل پر پہنچتی ہے تو وہ خاک شفا جب شفا دیتی ہے تو یہ مائیت والی خاک بھی شفا دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ علم آپ دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ کپڑا بازار میں تھا اس کی کوئی اہمیت تھی، اس کی کوئی ارزش تھی، اس کی کوئی وقت تھی؟ بازار سے آپ نے خریدا، جیسے ہی خریدنے کے بعد اس کو حضرت عباس سے منسوب کیا، جیسے ہی جناب عباس سے منسوب کیا۔ اب اگر آپ کربلا کے وہ نشان دیکھیں تو اس وضع و قطع کے ساتھ وہ نشان نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس کی نسبت حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ہو گئی، کربلا میں جو علم تھا مثلا اس کا انداز کچھ اور ہو، لیکن اب اس علم کی نسبت کیونکہ حضرت عباس سے ہو گئی ہے تو اب علماء بھی آ کر اس کو چومتے ہیں، عوام بھی آ کر اس کو چومتے ہیں، مرد بھی آ کر اس کو چومتے ہیں، زن بھی آ کر اس کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت عباس علمدار علیہ السلام کے علم سے ہو گئی۔ اب یہ علم مائیت علم عباس علمدار علیہ السلام کی منزلت پر آ گیا۔ یہ مائیت جب پیدا ہو جائے نا آقا تو پھر اثر پیدا ہوتا ہے اور وہ اثر نظر آتا ہے۔ آسان کر دوں جملوں کو، آپ کہیں گے کہ کہاں عرفان کی وادی میں لے کے جا رہے ہیں جس کا بالآخر یہ محل نہیں محل ہے۔ یہ کربلا میں اور آپ یاد ماضی کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، کربلا کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لکم فیہ اسوہ، تمہارے لیے میری ذات کے اندر اسوہ موجود ہے۔ بس سید الشہداء علیہ السلام نے جو کربلا میں مائیت کی منزل پر لوگوں کو لے کر آئے نا، اس مائیت کی منزل پر آئے کیسے؟ ایک صلوات پڑھ دیں، میں آپ کے سامنے مثال سے واضح کر دوں تاکہ اور آسان ہو جائے بات۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد محمد۔ اس مثال کو غور سے سنیے گا اور اسی مثال کے اوپر آگے کی ساری مجلسیں متفرع ہوں گی۔ جو اتنی بات میں نے آپ کے سامنے کی نا، مائیت 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 مائیت، اس مائیت کو سمجھ جائیے۔ مائیت یعنی ساتھ ہونا، مائیت یعنی متصل ہو جانا، مائیت یعنی اس ذات پر فنا ہو جانا۔ توجہ رکھیے گا، توجہ سے اس مثال کو دیکھیے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو اس وقت پانی ہے نا، فقہ میں اس کو آب قلیل کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں بہتر طریقے سے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آب قلیل۔ یہ ابھی اس پانی سے میں وضو بھی کر سکتا ہوں، اگر اس سے مجھے کوئی چیز پاک کرنی ہو تو اس کو پاک بھی کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خود بھی طاہر ہے اور دوسرے کو بھی طاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے آب قلیل، پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت ابھی رکھتا ہے، لیکن قلیل ہونے کی وجہ سے اگر میرے ہاتھ پر طہارت کا حکم نہ ہو، کیونکہ قلیل ہے، جیسے ہی میرا ہاتھ اس سے متصل ہوگا یا یہ پانی میرے ہاتھ سے متصل ہوگا تو اس کا حکم بدل جائے گا، چاہے رنگ نہ بدلے، چاہے بو نہ بدلے، چاہے ذائقہ نہ بدلے، لیکن جیسے ہی کسی ایسی شے سے متصل ہوا جو طاہر نہیں تھی، یہ اپنا حکم کھو دے گا، اب نہ یہ پاک رہے گا نہ پاک کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے گا۔ توجہ ہے؟ آپ دیکھیں مقام مائیت سے ہوتا کیا ہے۔ حر نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا علیہ السلام بننے سے پہلے۔ جو حر کا جرم تھا وہ کیا تھا؟ حر نے لجام فرس ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ہاتھ ڈالا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی سواری کی رکاب امام حسین کی اجازت کے بغیر تھامی تھی۔ حر نے اپنا حکم تبدیل کر لیا تھا،
اپنا حکم تبدیل کر لیا تھا. اب اس پانی کو اگر حکم تبدیل ہو جائے, شریعت نے کوئی طریقہ بتایا ہے پاک کرنے کا؟ آپ کہیں گے مولانا پانی کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے. جی شریعت نے بتایا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ کہا اس قلیل پانی کو کور سے متصل کر دو. لیکن مائیت سمجھنا ہے, اس قلیل پانی کو کور سے متصل کر دو. جیسے ہی یہ کور سے یعنی کثیر پانی سے متصل ہوگا تو اب قلت کا حکم اس میں سے ختم ہو جائے گا, یہ قلیل کے بجائے کثیر ہو جائے گا. پہلے اس کا حکم بدلا تھا, اب یہ طہارت کا حکم کھو چکا تھا, لیکن جیسے ہی اس پانی سے متصل ہوگا جو کثیر ہے دوبارہ طہارت کا حکم میں آ جائے گا. پہلے کی طرح اب پاک بھی کرنے لگے گا, خود بھی پاک ہو جائے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ میں آ رہی ہے خاص تو بات؟ ہم نے کیا کیا؟ اپنا حکم تبدیل کر لیا, لیکن بر وقت ہم نے کیا کام کیا؟ اپنی قلت کو محسوس کیا, اپنے قلیل ہونے کو جان لیا. بر وقت اس منبع نور کے پاس, دریائے نور کے پاس پہنچ کر ہم نے اپنے آپ کو اس سے ملحق کر دیا. اب جب مائیت کی منزل پر حر علیہ السلام پہنچے نا, تو اگر حسین کے پاس نہ آتے تو وہی حکم رہتا جو لجام فرض پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے تھا. مگر ادھر حسین ابن علی علیہ السلام سے متصل ہوئے. یعنی کیا؟ یہ پانی میں جا کر سمندر میں ڈال دوں, پانی فنا ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. یہ فنا کی تعبیر سمجھیے, عرفانی تعبیر ہے. یہ پانی رہے گا سمندر میں, لیکن اب آپ لاکھ اس پانی کو جدا کرنا چاہیں سمندر سے, یہ پانی سمندر سے جدا نہیں ہوگا. حر نے یہی کام کیا. مقام مائیت پر آ کر حضرت حر علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس منبع نور سے متصل کر دیا. خود اس نور کے دریا میں غرق ہوئے, اتنے نورانی ہوئے کہ خود تو نورانی ہوئے ہی, اب ان کا ذکر لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہوا دکھائی دے گا. یہ ہے مقام مائیت کہ جب حر علیہ السلام حسین ابن علی علیہ السلام سے ملحق ہو جائے تو حسین ایک لہجے میں حکم کو تبدیل کر کے علیہ السلام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد. اپنے آپ کو ان سے متصل کرنا ہے. جب اپنے آپ کو ان سے متصل کر دیں گے تو اس جہان میں بھی کامیاب ہے, اس جہان میں بھی کامیاب ہے. لیکن دو نظریات ہیں, دو پرسپشنز ہیں, دو تھیوریز ہیں ازا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. ایک نظریہ کہتا ہے کہ میں اور آپ سیاہ لباس پہنے, آنکھوں سے آنسو بہائیں, فرش ازا پر آئیں, مجلس سنیں, گریہ کریں, ماتم کریں, تبرک کھائیں, ذمہ داری ادا ہو گئی, آپ اپنے گھر میں اپنے گھر. یہ نظریہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے معاشرے میں. دوسرا نظریہ اور ہے, دوسری تھیوری اور ہے. وہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ سیاہ لباس پہنے, آنکھوں سے آنسو بہائیں, فرش ازا پر آئیں, ذکر حسین سنیں, مصائب میں روئیں, فضائل کو سمجھیں, ماتم کریں, نوحہ کریں, تبرک کھائیں. اب جو اس تبرک سے جان بنی ہے نا, اب جو اس نمک کو کھایا ہے تو اس نمک سے پورے سال وفاداری کرتے ہوئے دکھائی دے. بس یہ نظریہ بتاتا ہے کہ مقام مائیت صرف جسمانی اعتبار سے نہ ہو, روحانی اعتبار سے بھی ہو. مقام مائیت یعنی ساتھ ہو جانا صرف جسمانی اعتبار سے نہ ہو. کونو مع صادقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جا کر صادقین کے ساتھ صرف کھڑے ہو جائیں, پھر آپ کے دل میں بھی صداقت اثر کرے, پھر آپ کی زبان سے بھی صدقی نکلے, پھر آپ کے اعضاء و جوارح اس صادق کی حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیں, اور اس صادق پر جا کر ایسے پناہ ہو کہ جب صادق پر پناہ ہو جائیں تو خود آپ پر بھی صدق کا حکم لگ جائے, آپ پر بھی صدق کا حکم لگ جائے. کونو مع صادقین سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں,
محمد الرسول اللہ والذین معہو، اس معہو سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جو ان کے زمانے میں تھے، بلکہ جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا اس کا انداز یہی ہوگا، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اشداء علی الکفار کی منزل پر ہے، کون کفار کے لیے شدید ہے اور کون آپس میں رحم دل ہے۔ جز علی والوں کے کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کفاروں کے لیے شدید ہو اور آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی اتحاد کا موقع بیان کرتا ہوا نظر آئے، کبھی اتحاد کا بیان دیتا ہوا نظر آئے، کیونکہ کوئی بھی ہو رسول اللہ کا امتی تو ہے۔ یہ ہے مائیت کی منزل آگا۔ مائیت جسم و جسمانیت کے ساتھ نہ ہو، مائیت روحانیت کے ساتھ ہو۔ پھر اگر اویس قرنی دور بھی ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا صحابی قرار دیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امید ہے کہ اس مائیت کو کسی حد تک سمجھا دیا ہوگا۔ یعنی آپ 1445 ہجری ہے نا، 2023 اسلامی اعتبار سے 1445 ہجری، آپ کربلا سے ٹوٹے ہوئے نہ ہو، آپ کربلا سے جڑے ہوئے ہو، آپ حسین سے دور نہ ہو، آپ حسین ابن علی علیہ السلام کے قریب ہو، آپ عباس علمدار علیہ السلام کے در سے شہامت و کرامت کو لیتے ہوئے دکھائی دیں، آپ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی زندگی سے اس حسین ابن علی علیہ السلام پہ قربانی کا سلیقہ سیکھیں، تاکہ اپنے زمانے کے امام کے لیے ہم میں سے کوئی حبیب کی سیرت پر چلے، کوئی قاسم کی سیرت پر چلے، کوئی علی اکبر کی سیرت پر چلے، کوئی جون کی سیرت پر چلے، کوئی وہب کی سیرت پر چلے۔ اگر یہ کربلا میں جو 72 تھے نا، وہ اس مائیت کی منزل پر تھے کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے ساتویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے ایک بیدار صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام کاظم علیہ السلام فرمانے کہ امام حسین کے حواریوں کو جب روز قیامت پکارا جائے گا تو کہا جائے گا اینا حواری الحسین۔ یہ حواری کا لفظ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ حواری یعنی خاص اصحاب، حواری یعنی خاص صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حواری کا جب نام لیا جاتا ہے سلمان، مقداد، ابو ذر۔ مولا علی علیہ السلام کی حواری کا جب نام لیا جاتا ہے محمد بن ابی بکر، مالک اشتر اور اویس قرنی۔ امام حسین علیہ السلام کے حواریوں کے لیے کہا گیا کہ امام حسین کے حواری کون ہیں، کتنے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو 3 رسول اللہ کے حواری بتائے، 3 مولا علی علیہ السلام کے بتائے، حسین علیہ السلام کے پاس کتنے حواری ہیں؟ کہا کہ حسین ابن علی کے حواریوں کے لیے جب روز قیامت ندا دی جائے گی نا، اینا حواری الحسین، حسین کے حواری کہاں ہیں؟ فَيَقُومُ كُلُّ مَا اسْتُشْهِدَ مَعَهُ، ہر وہ شخص جو حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں قربان ہوا ہے نا، وہ حسین کا حواری بن کر میدان محشر میں آئے گا۔ آپ حواری امام حسین علیہ السلام کی منزل دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لا عارف اہل بیت ابرا ولا اسکا ولا اطہرا من اہل بیتی ولا اصحابا ہم خیر من اصحابی، کہ نہ میں کسی کے گھر والوں کو اتنا باشرف جانتا ہوں جیسے میرے گھر والے پاک و پاکیزہ، جیسے میرے گھر والے نیکوکار، جیسے میرے گھر والے تزکیہ کرنے والے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھیوں کو اتنا خیر پر جانتا ہوں جتنا کہ میرے ساتھی خیر پر تھے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام یہ سند دے رہے ہیں نا، تو سمجھ جائیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جو مائیت کی منزل پر پہنچے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے نسبت دی جاتی ہے نا، روایات بیان کی جاتی ہیں امام حسین کی، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی، شب عاشور امام حسین نے یہ سند دی ہے۔ یہ اسناد ایسے ہی معصوم کسی کو نہیں دیتے، ان اسناد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معصوم کسی کے لیے اگر کوئی کلمہ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ کلمہ محض محبت کے لیے نہیں ہوتا، وہ بات محض علاقہ مندی کی وجہ سے نہیں ہوتی، تعلق کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ معصوم کلمہ حق بیان کرتے ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے اس کے لیے معصوم کلمات کو انجام دیں گے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی یہ کہے انی لا عارفو، میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ امام معصوم جب بھی کہے لا عارفو یا لا عالمو تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے،
ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نا کہ میرے اصحاب سے زیادہ خیر کی راہ پر میں کسی کے اصحاب کو نہیں جانتا، یعنی یہ تعداد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلصین کی میسر ہے، نہ ان کے جد کو میسر تھی، نہ بھائی کو میسر تھی، نہ بابا کو میسر تھی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس مائیت کی منزل پر جو بارز مصداق ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، کربلا مولا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کتنے ہیں آغا؟ 72، 100، 150، اس سے کچھ زیادہ؟ اگر آپ کچھ زیادہ تک بھی جائیے نا، جو مختلف لوگوں نے جن روایات کا اعتبار نہیں ہے، اس میں بھی 1000 کی تعداد دکھی ہے، بعض میں کوئی اعتبار نہیں ہے ان روایات کا۔ 72 سب سے زیادہ مشہور، 100 سے 150 تک کے اسامی شہداء کربلا کے موجود۔ اگر آپ اس میں 1000 تک بھی چلے جائیے، مد مقابل لشکر سب سے کم کو بھی لے کر آئیے، جس کو لاکھوں سے بات شروع ہوئی ہے، اور 30,000 پر آ کر سب سے آخری روایت ہے طبری کی کہ امام حسین کے مد مقابل یزیدی لشکر کتنا تھا؟ 30,000 تھا۔ لیکن یہ افراد جو مائیت کی منزل پر تھے، ان کے دل کے اطمینان کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اطمینان بغیر علم کے نہیں ہوتا، یہ اطمینان علم کے ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو اس مقام پر فائز کر دیا، اس علم سے بہرمند فرمایا کہ اب اپنے سینے پر تیر کھانے کے لیے تیار ہیں، مگر حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حمایت کی منزل۔ چراغ بجھا دیا گیا، کہا جس کو جانا ہے چلا جائے۔ بیعت اٹھا لی گئی، کہا جس کو جانا ہے چلا جائے۔ چہروں پہ خجالت دیکھی، کہا کہ اگر تم خجالت محسوس کر رہے ہو، میرے اہل بیت میں سے کسی کو لے جاؤ۔ جنت کی ضمانت مولا نے لی، بیعت مولا نے اٹھا لی، درجات کو مولا نے بڑھا دیا، شرمندگی سے بچنے کا ذریعہ مولا نے بتا دیا۔ لیکن یہ مائیت تھی نا کہ جہاں حسین وہاں ہم، یہ مائیت تھی نا، یہ ساتھ ہونا تھا۔ اور یہ ساتھ فقط جسمانی نہیں تھا، یہ ساتھ روحانی تھا، یہ ساتھ قلبی تھا، جس کو میں اور آپ زیارت بارسا میں پڑھتے ہیں، قلبی لقلبکم سلم۔ مولا میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی میرا دل آپ کے دل کی مائیت کی منزل پر ہے، یعنی جو آپ کا دل چاہے گا اب وہی میرا بھی دل چاہے گا۔ یہ ہے مائیت کی منزل۔ اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے مجھ سے اور آپ سے طلب کیا آگا۔ یہ ائمہ نے فرشتوں سے نہیں مانگی مائیت کی منزل، یہ ائمہ نے کسی اور سے طلب نہیں کی ہے مائیت کی منزل، مجھ سے اور آپ سے طلب کیا ہے۔ اس لیے زیارت میں کیا کہا؟ قلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کربلا والوں کا دل کیسے سید الشہداء کے ساتھ جڑا تھا؟ چراغ بجھا دیا، بیعت کو اٹھا لیا، نجات کی ضمانت دے دی، شرمندگی سے بچنے کا ذریعہ بتا دیا، لیکن کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 1000 مرتبہ اگر زندہ کیے جائیں، 1000 مرتبہ آپ کی راہ میں قتل کیے جائیں، لاشوں کو جلا کر راک کو فضا میں اڑا دیا جائے، تو بھی اے حسین آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مائیت ائمہ معصومین علیہ السلام کو چاہیے آغا، یہ مقام مائیت چاہیے۔ آج جو میرے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور نہیں فرمانے، اس کا ایک مقصد جان رہے ہیں آپ؟ کہ ہم میں سے بہت سے افراد، خصوصاً میں اپنے لیے بات کروں، کہ میں ابھی مائیت کی منزل پر نہیں پہنچا۔ اگر ہم مائیت کی منزل پر پہنچ جائیں، ہمارا دل ویسے ہی دھڑکے، ہمارے بھی دغدغے وہی ہوں، ہمارے بھی خیالات وہی ہوں، ہمارا بھی ہم و غم وہی ہو، تو پھر سید السردار آقا اور مولا کے آنے میں دیر کیوں ہے؟ یہ کربلا جو میں اور آپ بیان کرتے ہیں نا آقا، اس کربلا کو ہر امام نے بیان کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے زمانے کے امام کی مائیت کی منزل پر ویسے ہی پہنچو۔ اگر تم فقیہ ہو تو حبیب سے الہام لے کر اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرو، اگر تم جوان ہو تو علی اکبر سے درس کرامت لے کر اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھو، اگر تم کمسن ہو تو قاسم سے درس کرامت لے کر امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھو، اگر تم خاتون ہو تو زینب اولیاء مقام و ام کلثوم سے درس کرامت لے کر اپنے امام کی نصرت کرو، اور اگر تم نوبیاتا دولہا ہو تو وہب سے درس کرامت لیتے ہوئے اپنے امام کے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھو۔ یہ کربلا مجھے اور آپ کو مائیت کی منزل پر لاتا ہے۔ اور پھر اگر کربلا کے ذریعے میں اور آپ مائیت کی منزل پر آ جائیں نا آغا، تو پھر میں اور آپ نہیں کہیں گے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں،
پھر ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ان کی طرف سے آیا ہے جواب, ان کی طرف سے جواب آ رہا ہے. اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے امام صادق آل محمد حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام قبور پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ امام کبھی بھی مبالغہ اپنے کلام میں نہیں کرتا. امام کے کلام میں کبھی بھی مبالغہ نہیں ہوتا. شہدائے کربلا کی خبر ہے. امام علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے زیارت پڑھی. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. سلام ہو آپ پر اے اولیاء خدا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولی خدا. ان کو خود ولی خدا آ کر شہدائے کربلا کی قبور پر اولیاء خدا ہونے کا عنوان دے رہے ہیں. امام صادق آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اولیاء خدا ہیں, آپ اس سے محبت کرنے والے ہیں. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا, السلام علیکم یا انصار الحسن المجتبی, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. یہ امام صادق علیہ السلام آ کر سند دے رہے ہیں نا آقا. یہ نصرت کی سند جو امام صادق علیہ السلام آ کر شہدائے کربلا کی قبور پر دے رہے ہیں, ایسی اسناد آپ کو کسی اور کے لیے مل رہی ہیں؟ کسی اور کے لیے معصوم کیا قبر پر جا کر ایسے ہی کلام کرتے ہیں؟ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اولیاء خدا بھی ہیں, یعنی ولی اللہ ہیں, آپ اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں, آپ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بھی ہیں, آپ رسول اللہ کی نصرت کرنے والے بھی ہیں, آپ علی مرتضیٰ کی نصرت کرنے والے بھی ہیں, آپ فاطمہ زہرا کی نصرت کرنے والے بھی ہیں, آپ حسن کی نصرت کرنے والے بھی ہیں, آپ حسین کی نصرت کرنے والے بھی ہیں. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کس طرح سے کربلا تمام معصومین سے جوڑتی ہے. یعنی امام صادق بتا رہے کہ نصرت تو آپ نے حسین کی ہے, لیکن دراصل یہ نصرت اللہ کی نصرت ہے, دراصل یہ نصرت رسول اللہ کی نصرت ہے, دراصل یہ نصرت علی مرتضیٰ و فاطمہ زہرا کی نصرت ہے, دراصل یہ نصرت حسن مجتبی کی نصرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام پر اپنی جان کو قربان کیا ہے نا. اللہ اپنے اوپر اس جان کو قربان کرنا شمار کر رہا ہے, اور رسول اپنے اوپر اس جان کو قربان کرنا شمار کر رہے ہیں, کیونکہ آپ مائیت حسین کی منزل پر پہنچے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مائیت کی منزل پر پہنچے ہیں, اور پھر جب مائیت کی منزل پر آ جائے تو امام کی طرف سے سند آتی ہے. اگر میں اپنی سند لا کر آپ کو دکھاؤں کہ فلاں عالم نے مجھے یہ سند دی ہے کہ آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں, علماء کے بعد جو اسناد موجود ہوتی ہیں کتنا فخر کرتے ہیں اس پر. آپ کے پاس جو اپنی دانشگاہوں کی یونیورسٹیز کی سندیں ہیں, لوگوں کو دیکھا ہے نا گھر میں فریم کر کے لگاتے ہیں, یہ سند پر کتنا فخر کیا جاتا ہے. یہ سند تو عام افراد دے رہے ہیں نا مجھے اور آپ کو. شہدائے کربلا کو سند دینے والی ذات عام نہیں ہے. شہدائے کربلا کو سند دینے والی ذات صادق آل محمد ہے. اور اس سند کی طرف جب میں اور آپ توجہ کریں گے, جز مائیت کے مجھے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ امام معصوم آ کر قبر پر گواہی دے کہ آپ ولی اللہ ہیں. ولی اللہ یعنی کیا؟ قرآن نے کیا بیان کیا ولی کے لیے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. یہ غم وہ والا نہیں کہ جو میں اور آپ سید الشہداء علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں. اکثر لوگ قرآن سے نافہمی کی بنیاد پر اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جناب اگر ولی اللہ ہوتے, میں اور آپ اگر ولایت کی منزل پر ہوتے تو غم کرتے ہوئے نہیں نظر آتے, کیونکہ اولیاء خدا کو تو غم نہیں ہوتا. علامہ طباطبائی نے اس کی تفسیر کے اندر مفصل بحث کی ہے. کہ خوف سے مراد وہ ماضی کے خوف کو لاحق ہونا ہے کہ جو زندگی گزر چکی اس میں کتنی معصیت ہوئی, اور غم سے مراد مستقبل میں درجات کو حاصل کرنا ہے. نہ ان کو ماضی کا خوف ہے کیونکہ راہ حسین ابن علی میں جان دے دی, نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف اور غم ہے کہ جب حسین کی راہ میں شہادت دی ہے, حسین کی مائیت کی منزل پر آئے ہیں, تو اب اللہ وہ درجہ عطا کرے گا کیونکہ مائیت کا تقاضا یہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ خوف و غم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ولی خدا کی پہچان. وہ احباء اور اللہ سے محبت کرنے والے. آسان مرحلہ ہے اللہ سے محبت کرنے والے کا.
خود اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہو اگر تم مجھ سے محبت یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو رسول اللہ کی اتباع کرو۔ یہ ایک جملے میں امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کے محب ہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ یہ امام کی سند ہے آقا، اور صرف کربلا والوں کے لیے امام کی یہ سند نہیں ہے، طول تاریخ میں آپ دیکھیں جس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے اپنے وجود کو پیش کیا اور قربانی کی منزل پر آگے بڑھا، اس کے لیے معصومین علیہ السلام نے سند دی ہے۔ تاریخ میں ایک نام ہے زید بن سوہان کا، یہ امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، امام علی علیہ السلام کی مائیت کی منزل پر ہیں۔ جنگ قادسیہ میں ان کا ہاتھ ایک شہید ہو گیا، جنگ کرتے ہوئے ہاتھ ان کا قلم ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام کا دور آیا، مولا علی علیہ السلام کے سامنے آئے، مولا کو سلام کیا جنگ جمل میں، کہا مولا میرا نام بھی دفتر میں لکھیے، مجھے بھی جنگ کرنی ہے آپ کے ہم رکعت۔ ایک ہاتھ نہیں ہے آقا، ایک ہاتھ نہیں ہے۔ مولا سے آ کر کہا میرا نام لکھیے مولا۔ مولا نے کہا زید تمہاری طرف سے یہ قربانی کافی ہے، لیکن یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا حجت تمام کرنا ہے۔ یہی انداز آپ کو امام حسن و حسین علیہ السلام کا نظر آئے گا۔ امام نے کہا تھا نا کہ اے خانوادہ عقیل سے تعلق رکھنے والوں، تمہارے لیے مسلم کی قربانی کافی ہے، لیکن وہ اس پر بھی گئے نہیں، حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ زید سے امام نے کہا، امام علی علیہ السلام نے، کہ تمہارے لیے یہ قربانی کافی ہے، کیسے جنگ کرو گے، کیسے رکعت کو تھامو گے، کیسے تلوار چلاؤ گے؟ کہا مولا مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، آپ کے ہم رکعت مجھے جنگ کرنی ہے، آپ کی مائیت میں مجھے جنگ کرنی ہے، اور اسی راہ میں مجھے شہید ہونا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے جا کر میدان میں اپنے پیروں کو سواری کے شکم پر اتنا کسا کہ سواری کی پشت پر بیٹھ سکیں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ سکیں۔ ایک ہاتھ تھا نہیں، لگام کو کیسے تھامتے؟ ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی اور جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے بہترین جنگ کی، بالآخر سر پر کسی نے گرز مارا جنگ جمل میں، یہ گھوڑے سے نیچے گرے۔ جب گرنے لگے تو مولا علی علیہ السلام ان کے سرانے آئے، ان کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ زانوں پر رکھنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے دعائیہ کلمات کہے کہ اے زید خدا تجھ پر رحمت کرے، اے زید خدا تجھ پر رحمت کرے۔ دست ادب جوڑ کر مولا سے کہوں گا مولا اس سے بڑھ کے اور کیا رحمت ہوگی کہ زید کا سر ہو اور آپ کی آغوش ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی رحمت ہو سکتی ہے کہ وقت نظام بالی پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئیں؟ چلے وہ تو سبھی کے آئیں گے، لیکن علی کے زانو ہوں اور زید کا سر ہو، اور مولا کی دعا زید کے شامل حال ہو۔ امام نے دعا دی، اس کے بعد زید بن سوہان کی روح پرواز کر گئی۔ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام نے کیا سند دی؟ بات سند کی چل رہی تھی نا، کہا یا زید لقد واللہ کنتا خفیف المعونہ و کثیر المعونہ، اے زید خدا کی قسم، خدا کی قسم، کون خدا کی قسم کھا رہا ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ اے زید خدا کی قسم تو وہ ہے کہ جس نے اسلام سے خرچہ کم لیا لیکن اسلام کی نصرت زیادہ کی، اسلام کی مدد زیادہ کی۔ خرچہ اسلام سے کم لیا، مدد زیادہ کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے آگا؟ یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کی زبان پر سوائے حق کے کچھ نہیں آتا۔ تو اگر کوئی یہاں سے مائیت کی منزل پر آگے بڑھے نا تو وہاں سے اسناد آئیں گی اور تعریف کے اندر وہ کلمات جاری ہوں گے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ان کے اوپر اپنی ذات کو قربان کرے گا فنا کی منزل پر آئے گا، جو ان کی ذات پر اپنے وجود کو قربان کر دے گا فنا کی منزل پر آئے گا، مائیت کی منزل پر آئے گا، ظاہری اعتبار سے فنا ہوگا لیکن حقیقتاً زندہ رہے گا، حقیقتاً باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذوات قدسیہ فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ جب اس سے متصل کر دیا جائے نا اس پانی کی طرح، جب یہ پانی سمندر میں چلا جائے تو جب تک سمندر ہے جب تک اس پانی کا وجود اس کے اندر رہے گا۔ بس کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس فنا کی منزل پر پہنچانا ہے۔ جب اس فنا کی منزل پر میں اور آپ پہنچ جائیں گے
تو پھر دنیا مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی شکل و صورت میں نہیں دیکھے گی، پھر دنیا مجھے اور آپ کو اس ذات کی شکل و صورت میں دیکھے گی، اور اس کی ہیبت وہی ہوگی جو اس ذات سے الہام ہوگی، جو اس ذات سے حاصل کی جائے گی۔ ابھی پاکستان میں ایک بل کا مسئلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے میں نے ایک مقام پر کہا تھا، آپ کی کتنی تعداد ہے وہاں اس سرزمین پر؟ جو لوگ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جانتے ہوں گے 20% رسمی اعمار کے اعتبار سے، بڑھا کے 30% کر دیجئے، چلے 40 کر دیجئے۔ اب آپ مجھے بتائیے 40 کے مد مقابل کتنے ہیں؟ 60۔ ان 40 کی ہیبت ان 60% کے دل پر ایسی طاری ہے کہ چھپ چھپ کر چور دروازوں سے اپنے مطالب کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے، مجادلے کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم اس مائیت کی منزل پر ہیں، کربلا والوں سے الہام لیتے ہیں، قلیل بھی ہوں تو حق کے لیے ایسا ڈٹیں گے کہ پھر دشمن ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا۔ اب یہ دشمن کی نگاہ ہے، میری اور آپ کی نگاہ بھی اگر ایسی ہی ہو جائے کہ اس مائیت کی منزل پر آ کر میں اور آپ اپنے آپ کو سرفراز کریں، جس طرح حضرت فضہ نے، حضرت مالک نے، حضرت شہدائے کربلا نے، حضرات شہدائے کربلا نے اپنے آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام پر قربان کیا، اپنے زمانے کے امام کے لیے میں اور آپ مائیت کی منزل پر آئے۔ ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو۔ ہر زمانے کے امام، ہر زمانے کے امام مجھے اور آپ کو کربلا سے مربوط رہنے کے لیے اسی لیے تاکید کی کہ جب ہم کربلا سے مربوط ہوں گے تو یہ ارتباط مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گا اپنے زمانے کے امام کی وجہ سے۔ کچھ لوگ آئے میرے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس، اور آنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ قیام کیجئے، آپ کے ہم رکاب 1000 تلواروں والے بھیج رہے ہیں، آپ کے ہم رکاب 1000 لوگ جنگ کریں گے، آپ قیام کیجئے۔ امام سے وہ بیٹھا کہہ ہی رہا تھا کہ امام کے ایک صحابی ہارون مکی آئے جو مائیت کی منزل پر تھے۔ امام نے کہا ہارون جا کر تندور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون تندور کی طرف چلے، کوئی سوال نہیں کیا مولا سے، جا کر تندور میں بیٹھ گئے۔ اب یہ کلام کرنے والا امام سے کلام کر رہا ہے، نگاہیں اس کی تندور پر ہیں۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا ہم نے آپ سے قیام کا کہا تھا، آپ نے ناحق اس بیچارے کو تندور میں بٹھا دیا۔ امام نے کہا جاؤ جا کر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو ہارون چہارزانو تندور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگ گلے گلزار بن چکی ہے۔ نعرہ حیدری، آگ گلے گلزار بن چکی ہے۔ امام نے کہا ایسے کتنے ہیں؟ ایسے کتنے ہیں؟ کہ یا ابن رسول اللہ ایسا تو ایک بھی نہیں ہے ان 1000 میں سے۔ امام نے کہا اگر ایسے 5 ہو جائے نا تو میرے پاس آ جانا۔ اگر کتنے؟ 5۔ جب 5 مائیت کی منزل پر ہونا تو ان کی ہیبت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں جب معصوم سے ملحق ہوتے ہیں نا دشمن اس سے خوف کھاتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ آپ جو سنتے ہیں نا کہ شب عاشور شمر ملون ایک امان نامہ لے کر آیا۔ کس کے نام کا امان نامہ تھا؟ کس کے لیے لے کر آیا تھا؟ مولا عباس کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے۔ آ کر کہا یا بنی اختنا، اے ہماری بہن کے بیٹوں۔ یہ نسبت شمر نے جو بیان کی ہے وہ ہے کہ حضرت فاطمہ کلابیہ کا قبیلہ اور شمر کا قبیلہ آپس میں پڑوسی تھے۔ کہا ہماری بہن کے بیٹوں۔ حضرت عباس نے توجہ نہیں دی، ان کے بھائیوں نے توجہ نہیں دی، سنا بھی نہیں۔ امام حسین نے کہا عجب ہوں ان کا فاسقا، عباس اس کو جواب دیجئے اگرچہ وہ فاسق ہے۔ مولا عباس نے جا کر دیکھا امان نامہ تھا۔ امان نامے میں جناب فاطمہ کلابیہ یعنی ام المنین کے 4 بیٹوں کے نام تھے۔ جناب عباس نے امان نامے کو پھاڑا، شمر کے منہ پہ دے مارا، کہا وائے ہو تجھ پر اور تیرے امان نامے پر، ہمیں فرزند زہرا سے جدا کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں اس مائیت کی منزل سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ جب مائیت کی منزل پر عباس جیسی ہستی ہونا آگا تو دشمن حضرت عباس کے نام سے کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر جب یہی مائیت اپنے پورے وجود کے ساتھ وجود مقدس حضرت عباس میں جلوہ گر ہو تو حسین ابن علی جیسا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے بے نفسی انتا یا اخی،
اے عباس آپ پر حسین کی جان قربان. یہ مائیت کے سبب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے، ورنہ امام معصوم پر دنیا قربان، امام معصوم علیہ السلام پر سب قربان. لیکن جب عباس علمدار علیہ السلام جیسی ہستی اس مائیت کا بہترین عکاس بن کر آئے تو امام معصوم یہ کہیں بے نفسی انتا یا آخری. تو آقا یہ مائیت بار بار معصومین نے بیان کی. کبھی امام رضا نے فرمائے یا ابن الشبیر ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. آج کی تاریخ میرے اور آپ کے 8ویں امام سے بھی منسوب ہے. بر صغیر میں آج کے دن امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے مجالس اور ان کے شبیہ تابوت برآمد ہوتے ہیں. وہ علی ابن موسیٰ رضا کہ جنہوں نے عزائے امام حسین علیہ السلام کا ایک عجب انداز سے اہتمام کیا. یہ جو آج آپ مروج مجلس دیکھ رہے ہیں نا، یہ بنیاد، یہ انداز، مرثیہ پڑھنا، مجلس میں آ کر ایسے بیٹھنا، گریہ کرنا، مرثیے کے اوپر بلند آواز سے شور و فغاں کرنا، یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے. یہ جو سیاہ پردے لگائے گئے ہیں نا، یہ امام رضا علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. امام رضا اپنے گھر میں ایام ازاں میں سیاہ پردہ لگایا کرتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ رضا حسین کے عزادار ہے. کبھی کوئی آیا امام کے سامنے، کہا کان ابی اذا دخل شہر محرم لا یری ضاحکا. ہمارے بابا کو محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یا ابن شبیر ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. طویل حدیث ہے یہ، ریان ابن شبیر سے امام نے طویل حدیث بیان کی ہے. اگر تیرا کسی شے پر رونے کا دل چاہے نا، حق ہے میرے جد مظلوم حسین کا کہ ان کی مصیبت پر گریہ کرو. اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم وہ درجہ پانا چاہتے ہو، اس مائیت کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ثواب ملا، اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جیسے ہی ان کو یاد کرو کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. جیسے ہی اصحاب امام حسین کا نام آئے تو اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے. کہ اگر تم ان غرفوں میں، ان کمروں میں رہنا چاہتے ہو نا جو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، فلعن قتلۃ الحسین، لعن کرو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر. اور پھر امام فرمانے لگے اگر کبھی تمہارا رونے کا دل چاہے تو میرے جد مظلوم حسین پر گریہ کرو. قد انہ ذبح کما یذبح الکبش، کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. امام رضا کی حالت یہ تھی جب پانی دیکھتے تھے تمام معصومین سید الشہداء علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے تھے. جب کوئی شاعر آ کر امام رضا علیہ السلام کے محضر میں اشعار پڑھتا تھا اور شعر شاعر نے کہا کہ اے فاطمہ آپ کی اولادیں کیسے بکھر گئیں، آپ کا کوئی بیٹا کاظمین میں، امام رضا کے محضر میں، امام رضا کے حضور لیبل آ کر شعر پڑھ رہا ہے، آپ کا کوئی بیٹا کاظمین میں، کوئی فرزند کربلا میں، کوئی فرزند بقی میں. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے لیبل اس کے اندر اضافہ کر. کہا مولا کیا اضافہ کروں؟ کہا تو نے کہا نا کہ فاطمہ آپ کی اولادیں کہاں کہاں بکھر گئیں، آپ اپنے بچوں کی قبروں پر آئیں، آپ کا ایک بیٹا کاظمین میں ہے، آپ کا ایک بیٹا بقی میں ہے، آپ کے چند بیٹے بقی میں ہیں، آپ کا ایک بیٹا کربلا میں ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ فاطمہ اپنے ایک غریب بیٹے کی قبر پر تو اس میں بھی آئے. وہ غریب الغربا کہ جس کو تنہائی کے عالم میں مار دیا گیا. امام رضا علیہ السلام بار بار سید الشہداء علیہ السلام کی مصیبت کے ساتھ ربط دیتے تھے، بار بار بیان کرتے تھے کہ یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. اگر کبھی رونے کا دل چاہے نا تو حسین ابن علی پر گریہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، علماء نے اس کی تعویل کی ہے، علماء نے اس کی تشریح کی ہے. بیان کرتے ہیں کہ یہ گوسفند وہ والا گوسفند نہیں ہے جس کو مسلمان ذبح کرتے ہیں،
بلکہ یہ تعبیر جو امام بیان کر رہے ہیں وہ زمانے جاہلیت کے ذبیحے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. زمانے جاہلیت میں کیسے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا؟ کہا جب کوئی عید کا دن آنے والا ہوتا تھا نا، اس سے پہلے اپنے گھر میں لا کر گوسفند کو پالا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب کوئی ان کی خوشی کا دن، کوئی تہوار کا دن، کوئی عید کا دن آتا تھا تو چاروں اطراف میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی کے ہاتھ میں بھالا ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تبر ہوتا، کسی کے ہاتھ میں گرز ہوتا، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتے. جب عید کا دن آتا تو یہ عید وحشی انداز سے مناتے تھے، یہ خوشی اپنی وحشی انداز سے مناتے تھے. زمانے جاہلیت میں یعنی کفر کے زمانے میں یہ سارے اعراب اس کے اطراف میں کھڑے ہو جاتے جانور کے. کسی کے پاس وہ جانور آتا تو وہ تلوار سے وار کرتا، پھر وہ دوڑتے ہوئے کسی اور کے پاس جاتا تو وہ گرز کا زخم لگاتا، پھر وہ ادھر سے ادھر جاتا تو کوئی کسی اور زخم کو اس کو لگاتا، اور جب کسی کے ہاتھ میں پتھر آتا تو وہ پتھر مارتا. کہ ابن شبیب ان کنت باقی لشیء فقیل الحسین قد انہ ذبح کما یذبح الکبش. کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے زمانہ جاہلیت میں گوسفند کو ذبح کیا جاتا تھا. ارے درمیان میں میرا جد مظلوم حسین کھڑا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار کا زخم لگاتا تھا، کوئی پتھر مار کر اپنے بغض و عناد کو ظاہر کرتا تھا. اور کربلا کے میدان میں جب کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوتا تو کربلا کی گرم خاک اٹھا کر حسین کے زخمی بدن پر ڈال کر یہ کہتا، اے پسر سعد گواہ رہنا، اپنے حسین کو بہت اذیت دی ہے. بس امام رضا اپنے گھر میں مجلس کرتے، امام رضا اپنے گھر میں حسین کا ذکر کرتے. اے مولا فقط اتنا کہوں گا کہ آپ نے حسین کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کیا، آپ نے حسین ابن علی کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کرنے کا ثواب بیان کیا. اے امام رضا آپ شورا سے اشعار کو سن کر گریہ فرماتے تھے اور ان کو بشارت دیا کرتے تھے. اے امام رضا آج جب خراسان میں آپ کا جنازہ شان سے اٹھا ہوگا، کیونکہ آپ غریب الغربا ہیں، مگر تاریخ نے لکھا شہر خراسان سیاہ پوش ہو گیا. امام رضا کا جنازہ امام تقی نے آمادہ کیا، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، شان سے جنازہ اٹھا. اے مولا اتنا کہوں گا عجب نہیں تابوت سے کربلا کا رخ کیا ہو. ہائے میرا جد مظلوم حسین کہ کربلا کی سرزمین پر لاشا سہروز تک میں گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی غسل و کفن دینے والا، نہ کوئی جنازے کو دفنانے والا. 13 محرم کے دن امام سجاد نے آ کر جب امام حسین کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کر کے ایک عبارت لکھی، ھذا قبر الحسین، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے. الذی قتلوہ عطشانا غریبا، کہ جن کو پیاسا اور غربت کے عالم میں شہید. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا مع زوار الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين. خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، خدا راضی